السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام دونوں جماعت کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں، یعنی مولانا سعد صاحب کے ساتھ بھی مل کر کر سکتے ہیں اور اہل شورا کے ساتھ بھی مل کر کر سکتے ہیں، آج کی میری یہ ویڈیو انہی حضرات کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی باتیں کسی سیاسی مفاد اور کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کیجئے، خوب کیجئے، اور دنیاوی مفاد جتنا حاصل کرنا ہے کر لیجئے، ورنہ اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک ادنا دیندار آدمی بھی یہ کہے گا کہ جب ایک آدمی پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے گمراہی کا فتویٰ لگا ہوا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص اپنے ذہن و دماغ کی قوت سے قرآن و احادیث کے مطالب کی اختراع کرتا ہے اور من پسند تفسیر کرتا ہے، وہ قرآن و احادیث کے معانی کی تحریف کے درپے ہیں اور بدترین قسم کا گمراہ ہے۔ یہ جملہ خاص طور سے سنیں، اور بدترین قسم کا گمراہ ہے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضلوا فاضلوا کا صحیح مصداق ہے۔ ایسے شخص کے بیانات سننا جائز نہیں۔ اس کے اجتماع میں شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ ایسے شخص سے برأت کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وہ علماء اور سمجھدار لوگ جو مولوی سعد کی گمراہ کن باتوں کو غلط جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مولوی سعد کا ہے۔ یہ فتویٰ ہے کہ وہ خود بدترین قسم کا گمراہ ہے اور ان کے ساتھ دینے والے بھی بدترین قسم کے گمراہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ بھی گمراہ ہے، ان کے ساتھ دینے والے بھی گمراہ ہیں، پھر بھی ان کی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی گنجائش کس بنیاد پر ہے؟ یقیناً اس میں دنیاوی کوئی مفاد ضرور ہوگا، سیاسی مفاد ہوگا، اور یہ مشورہ کوئی دینی مشورہ نہیں ہے، کوئی دینی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے مقابلے میں دنیاوی کسی مفاد کو ترجیح دینا ہے۔ اس طرح کی مشورہ اور رہنمائی سے بہتر ہے کہ خاموش تماشائی بنے رہے اور دربار الہی میں جواب دہی کی تیاری کرے۔ آپ جیسے مفاد پرستوں کے مقابلے میں بندہ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام یا تو صرف شورا کے ساتھ مل کر ہی کریں یا اپنے اعتبار سے جو کچھ ہو سکے کرے، لیکن مولانا سعد صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ مل کر بالکل نہ کرے، کیونکہ اس جماعت کے ساتھ مل کر کام کر کے گمراہ ہونے سے بہتر ہے کہ یہ کام ہی نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کام نہ کرے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا، دوزخی نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ کام کر رہا ہے اور مولانا کی گمراہی کے ساتھ وہ بھی گمراہ ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں بہت خطرہ ہے، گناہگار بھی ہو رہا ہے، دوزخ میں بھی جانا پڑے گا، تو کام بھی کرے اور پھر آخر میں دوزخی بنے، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام ہی نہ کرے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں دارالعلوم دیوبند مولانا سعد صاحب کو گمراہ کہتا ہے، وہی دارالعلوم یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی انہی گمراہی کے داعی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ میں
حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دستخط کے ساتھ یہ تحریر جاری کی گئی جو اب اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تحریر ابھی ماضی میں حضرت محتمیم صاحب کے دستخط کے ساتھ جاری کی گئی ہے۔ لکھ رہے ہیں مکرم و محترم حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی زیدت الطافکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے مزاج عالی بعافیت ہوگا، بندہ بھی بفضلہ تعالی بخیر و عافیت ہے۔ مرسلہ مسودہ مع گرامی نما نظر نواز ہوا۔ میں نے ہر دو کا مطالعہ کیا۔ جہاں تک تبلیغی جماعت کی موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جناب کی فکر مندی بجا ہے اور آپ کے جذبات قابل قدر و لائق صد پذیرائی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی جناب پر مخفی نہ ہوگی کہ تبلیغی جماعت کا وہ طبقہ جو بنگلہ والی مسجد سے وابستہ ہے وہ تمام تر فرد واحد کے افکار و نظریات کا نہ صرف پابند ہے بلکہ انہی کا داعی اور منادی ہے۔ یہ جملہ قابل ذکر ہے کہ محتمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا وہ طبقہ جو بنگلہ والی مسجد سے وابستہ ہے وہ تمام تر فرد واحد کے افکار و نظریات کا نہ صرف پابند ہے بلکہ انہی کا داعی اور منادی ہے۔ یہ کہہ رہے مولانا سعد صاحب کے غلط نظریات کے داعی اور منادی ہے وہ لوگ۔ آگے لکھتے ہیں اور یہ بات بھی اب پوشیدہ نہیں رہ گئی ہے کہ امیر محترم آیات قرآنی، احادیث مبارکہ اور سیرت صحابہ کی تشریح اپنے مخصوص نظریہ کی روشنی میں کرتے ہیں جن میں تحریف کی حد تک فکری انحراف پایا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہر طرح کی کوشش اور تفہیم کے باوجود ان کے طرز عمل میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس انداز کے بیانات برابر موصول ہو رہے ہیں۔ دارالعلوم کا ان کے ساتھ اصل اختلاف اس مسئلے میں ہے۔ اس صورتحال میں جناب کی تحریر کے ساتھ بندہ کی کوئی تحریر شامل کرنا اصل مسئلہ سے انحراف ہوگا، لہذا بندہ معذرت خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب کی مساعی کو کامیاب فرمائے اور کوئی قابل قبول صورت پیدا فرما دے، دعوت صالحہ میں فراموش نہ فرماوے۔ والسلام۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمیم دارالعلوم دیوبند، 14/7/1446، 15/1/2025 یہ تحریر جاری کی ہے۔ آپ نے سن لیا اس تحریر میں پہلے دارالعلوم تو صرف مولانا سعد صاحب ہی کو گمراہ قرار دیتے تھے، اب دارالعلوم اور حضرت محتمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مولانا سعد ہی گمراہ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی انہی گمراہی کے داعی ہے۔ آپ بتائیے، آپ سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر کام کر سکتے ہیں، تو وہ جماعت جو گمراہی کی داعی ہو اس جماعت کے ساتھ کام کرنے کی گنجائش کس بنیاد پر ہے؟ یہ سوال ہے۔ امید ہے کہ اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے، لیکن آج تک اس کا کوئی جواب کسی نے نہیں دیا ہے۔ صرف بس پبلک کو گمراہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح پبلک کو گمراہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں اور اللہ کے دربار میں جواب دہی کی کوشش کریں، ورنہ ہماری آپ کی ذمہ داری یہی تھی کہ ہم مولانا سعد صاحب سے ناراضگی کا اظہار کریں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں جیسے کہ فتویٰ میں بھی کہا ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم روکتے کہ بھائی ان کے ساتھ کام نہ کرو۔ دوسری جماعت ہے اہل شورا کی، اس جماعت کے ساتھ مل کر کام کرے، یہی ہم کہتے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے۔ کسی مفاد اور سیاست کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی تعویل کر رہے ہیں۔ کوئی تعویل وبیل کی گنجائش نہیں ہے، اور بس یہی ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔